السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ انتہائی اہم معاملہ ہے آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ یہ خاموشی پہ آپ کے ساتھ جڑتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں تو بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ برطانیہ کے محکمہ اعداد و شمار کے مطابق انگلینڈ میں 10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے مریض ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو اس بیماری کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ان کو لگ چکی ہے۔ اس بات کا انکشاف دفتر برائے قومی شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار سے ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسے افراد جن کے بارے میں اس بیماری میں مبتلا ہونے کا تصور نہیں کیا جاتا، ان کی خاصی تعداد بھی اس میں مبتلا ہو رہی ہے، جن میں 16 سے 44 برس کے 4% اور زیادہ وزن نہ رکھنے والے 8% افراد شامل ہیں۔ ایشیائی اور سیاہ فام افراد میں ڈائبٹیز میں مبتلا ہونے کا خطرہ عام آبادی کی نسبت 22% زیادہ ہے، اور مجموعی طور پر ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں مبتلا ایشیائی اور سیاہ فام افراد کی تعداد 5% سے زیادہ ہے۔ چیریٹی کی پالیسی مینیجر نے یہ بھی بتایا ہے کہ زندگی کو بدل دینے والی بیماری ڈائبٹیز ٹائپ 2 بہت آہستہ آہستہ نشوونما پاتی ہے، اور ابتدائی مراحل میں اس کی علامات کا پتہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تاہم زائد العمر اور زیادہ وزن والوں کا اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور چیریٹی یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈائبٹیز 2 جو ہے تقریباً ملک بھر میں 43 لاکھ افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس کی ابتدائی علامات میں زیادہ پیاس لگنا اور تھکاوٹ کے علاوہ کثرت سے آپ پیشاب کی حاجت محسوس کرتے ہیں، اور کچھ دیگر علامات ہیں۔ بہرحال معاملہ یہ تکنیکی بھی ہے اور انسان کی صحت سے جڑا ہوا بھی ہے۔ ہر کوئی اس خدشے سے دوچار تو رہتا ہے، لیکن جب یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کا علاج ایسا ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکے۔ ایک تو علاج یہ ہے کہ آپ ادویات لیتے ہیں، یہ آگے بڑھتی نہیں ہیں، آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لائف موڈیفیکیشن کرتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے، حالیہ جو طب کے اندر نئی تحقیق سامنے آ رہی ہے، کیا اس کے مطابق یہ بیماری ختم بھی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ دوبارہ سے ویسے ہی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ختم ہو گئی ہیں؟ جس سے اکثر بیماریاں وائرل انفیکشنز ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں، بیکٹیریل انفیکشنز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ جو شوگر کا عارضہ ہے اور یہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 جو ہے، اس کا فرق کتنا ہے ڈائبٹیز ٹائپ 1 سے، اور پھر یہ ختم ہونے کے آثار بھی ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی، اسی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی؟ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر راشد ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر حسن مرزا صاحب ہیں، اور ڈاکٹر فہیم مختار صاحب ہیں۔ NHS سے تینوں ہمارے یہ ڈاکٹر صاحبان وابستہ ہیں اور اپنے اپنے شعبے میں منجھے ہوئے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر فہیم مختار صاحب، نمبر 1 یہ بتائیے ڈائبٹیز ہوتی کیا ہے، اور ڈائبٹیز کی اقسام کتنی ہے، اور یہ ٹائپ 2 کیا ہے؟ تھینک یو فیصل، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے لیا ہے ڈسکشن کے لیے، اور اس میں میرا انٹرسٹ بھی ہے کیونکہ میں خود بھی ایک ڈائبٹیز کی ایک دوا ہے جس پہ ریسرچ کر چکا ہوں یہاں امپیریل کالج لندن میں، اور وہ اب دوا استعمال ہو رہی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان میں۔ تو اس میں کہ یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کامن، یہ دو ٹائپ کے ڈائبٹیز ہوتے ہیں، جس میں ٹائپ 2 جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے، اس میں 85 to 90% جو مریض ہوتے ہیں وہ ٹائپ 2 کے ہوتے ہیں۔ ٹائپ 1 جو ہے اس کے مریض کم ہوتے ہیں، 10% تک ہوتے ہیں۔ اور ڈائبٹیز ایکچولی ہوتا کیوں ہے، اس میں باڈی میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو انسولن کہتے ہیں، تو انسولن کی کمی کی وجہ سے یہ ڈائبٹیز ہوتا ہے۔ ٹائپ 1 میں انسولن کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے، جو سیلز انسولن پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ کی باڈی میں ٹوٹل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے انسولن۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس میں انسولن ہوتا ہے، لیکن وہ یا تو کم ہوتا ہے کوانٹٹی میں، یا اتنا افیکٹو نہیں ہوتا کہ وہ صحیح طرح سے شوگر کو ڈیل کر سکے۔ اور ڈائبٹیز ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ جو باڈی ہے شوگر کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کر سکتی۔ شوگر میں تو یہ ہے کہ ایک تو ہم جو کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شوگر آپ کی باڈی جو ہے وہ بھی پروڈیوس کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کھانا بند کر دیں تو اس سے ڈائبٹیز ٹھیک نہیں ہو جائے گا، کیونکہ باڈی کے اندر جو شوگر ہے وہ آپ کے جسم میں رہے گی۔ اور ڈائبٹیز جو ہے وہ جیسا کہ آپ ابھی اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ یہ کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے، یہ کنٹرولبل ہے۔
تو اس میں مختلف دواؤں سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور ڈائبٹیز کا مریض جو ہے وہ جتنا بہتر کنٹرول ہوگا ڈائبٹیز کا، اتنی ہی زیادہ لمبی زندگی وہ گزار سکے گا بغیر پرابلمس کے. کیونکہ ڈائبٹیز جہاں بھی بلڈ آپ کا جاتا ہے جسم میں، وہ افیکٹ ہوتا ہے ڈائبٹیز سے، اور یہ شوگر کے بڑھنے کی وجہ سے ہی یہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ اس میں ٹائپ 2 کیا ہے، دیگر ٹائپ کون سی ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا ٹائپ 1 جو ہے اس میں انسولین وہ ایک آٹو امیون ڈیزیز کہلاتا ہے، جس میں کہ اینٹی باڈیز انسولین پروڈیوس جہاں سے ہوتا ہے، وہ پینکریاس سے ایک ہے، وہاں سے انسولین پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس کے بھی ایک مخصوص سیلز ہوتے ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں، بیٹا سیلز کہلاتے ہیں وہ. تو وہ اینٹی باڈیز ان بیٹا سیل کو ڈیمیج کرتی ہیں، اور وہ جب ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے انسولین پروڈیوس کرنا. تو ٹائپ 1 میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، انسولین پروڈیوس نہیں ہوتا. تو اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں، جس میں آپ کو انسولین لینا پڑتا ہے، کہ انجیکشن انسولین کے لگانے پڑتے ہیں، اور وہ کسی ایج میں بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، جو ظاہر ہے جن کا دیکھ بھال کافی مشکل ہوتی ہے اور کنٹرول کرنا. اور ٹائپ 2 جو ہے اس میں جیسا میں نے بتایا کہ انسولین یا تو کم مقدار میں ہوتی ہے یا ہوتی ہے تو وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی، مختلف چیزوں کی وجہ سے، جیسے کہ باڈی فیٹ جو ہے وہ اس پہ افیکٹ کرتا ہے، کچھ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں انسولین کے اگینسٹ وہ. تو اس طرح سے ٹائپ 2 میں انسولین ہوتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انسولین لگانا پڑے. اور یہ ٹائپ 2 ہی کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں کہ انیشلی ڈائگنوز نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ کئی سال گزرنے کے بعد جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے، یا ان کو کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. صحیح ہے. تو یہ اس طرح ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ہیں. اس کے علاوہ پریگنینسی میں جو ہوتا ہے اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں. اس میں جن لوگوں کو ٹینڈنسی ہوتی ہے ان میں شوگر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ٹرم ہے وہ سیکنڈری ڈائبٹیز ہوتی ہے. کچھ ڈائبٹیز جو لوگ جن میں شوگر اگین کنٹرول کرنے کا وہ نہیں ہوتا صحیح، اس میں ہو جاتا ہے، کچھ دواؤں کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے اسٹیرائڈز ہیں، ان میں ڈائبٹیز ڈیولپ ہو سکتا ہے جن لوگوں میں انسولین سیکریشن کا پرابلم ہے. تو یہ اس طرح مختلف اقسام ہیں ڈائبٹیز کے. یہاں پہ انگلینڈ میں، یو کے میں لوگ شراب بہت پیتے ہیں، اس سے پینکریاس کو افیکٹ پڑ جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو اس میں انسولین کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کو بھی ڈائبٹیز ہو جاتا ہے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک کویسچن یہ بھی ہے ڈاکٹر راشد صاحب، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کچھ بیماریاں جو ہیں وہ انہیریٹڈ ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ ہائپر ٹینسو ہیں یا ان کا کولیسٹرول ہائی ہے تو ایک ٹائم کے بعد وہ ایفیکٹ بچے پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کیا ڈائبٹیز بھی انہیریٹڈلی ٹرانسفر ہوتی ہیں ٹو نیکسٹ جنریشن؟ جی فیصل بھائی، بالکل ڈیفینیٹلی انہیریٹنس میں اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں، مام اور ڈیڈ جو ہیں وہ ڈائبیٹک ہیں تو آپ جو ہے ہائی رسک پہ ہیں. اس کے علاوہ بینگ جو ہماری ایتھنیسٹی ہے لیونگ ان انگلینڈ، جو ساؤتھ ایشین لوگ ہیں، اسپیسیفکلی جو ہم انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی ہیں، اور جو ایفرو کیریبین ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پرون ٹو بیکم ڈائبیٹک ہیں. تو وہ ان کا وہ زیادہ ڈائبیٹک ہوتے ہیں کیونکہ نیچرلی جو ہے ڈیو ٹو ہماری ایتھنیسٹی جو ہمیں انسولین ریزسٹنس ہے، جو ہماری باڈی کے سیل ہیں وہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے رسپونڈ نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے ہمارے جو بلڈ کے جو شوگر لیولز ہیں وہ کنٹرول میں نہیں رہتے. تو ہم نیچرلی جو ہیں ڈائبٹیز کی طرف جو ہے نا ڈیو ٹو ہماری ایتھنیسٹی، اور اگین ایز یو سیڈ کہ اگر آپ کے پیرنٹس اور آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو آپ کے جو ہے چانسز جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. بالکل جی بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہی سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر حسن، آپ یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کی بیماری لگ جاتی ہے تو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، پہلا آپشن وہ یہ دیتے ہیں کہ لائف موڈیفیکیشن کریں، اپنے سونے کی روٹین بنائیں، کھانے میں یہ کھائیں وہ نہ کھائیں.
لیکن جو ہیومن بیہیویئر ہے اس کے سوچنے کے جو پیٹرنز ہیں, اس کا سٹریس اور انزائٹی لیول ہے, یہ کتنے بڑے کنٹریبیوٹر ہیں کسی کو شوگر کا مریض بنانے میں؟ تھینک یو ویری مچ. اسٹریس, اینزائٹی, اوور تھنکنگ, لو موڈ, ڈپریشن, anything to do with mental health. آپ کے باڈی میں اسٹریس ہارمونز ہوتے ہیں جس میں کورٹیسول ہے, کیٹیکولامینز ہیں, یہ دونوں ہائی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ڈائریکٹلی جو شوگر باڈی کے لیول ہے وہ کورٹیسول سے ریلیٹڈ ہے, جو آپ کے باڈی میں ہارمون ریلیز ہوتا ہے. تو اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ اسٹریس, نیچرلی آپ کی باڈی کے جو اسٹریس کوپنگ میکینزم ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی اس کو نیگیٹیولی لیتی ہے. تو یس, اسٹریس اینڈ آل دیز پرابلمس, لو موڈ, ہائی موڈ, اینزائٹی, depression, and kind of unknown things that are going in your life, they contribute a lot towards diabetes اور sugar ہونے کی وجہ سے بہت سارے یہ contribute کرتے ہیں. لیکن ہم نے امپورٹنٹلی پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا, آپ نے کہا کہ لاٹ آف ٹائمس لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, کیونکہ میں خود ایک اسکن کا ڈاکٹر ہوں, اسکن اسپیشلسٹ مائی سیلف. تو there are certain things جو اسکن میں آپ کو نظر آتی ہیں, ٹائپ 1 میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ٹائپ 2 میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ ٹائپ 1 میں اگر ہم ڈسکس کریں, جو جس کی مور ہیریڈیٹری زیادہ ہوتی ہے, تو لوگوں میں جس میں فل بیری یا وٹیلائگو جسے کہتے ہیں, اگر وہ ہو تو اگر آنے کی علامات شروع ہوں تو دے شوڈ آلویز بی ٹیسٹڈ فار ڈائبٹیز. ایک اور کنڈیشن جسے ہم کہتے ہیں نیکروبائسل لیبرٹیکا, جسے کہتے ہیں کہ آپ کی شنس پہ اگر کوئی پیچز بننا شروع ہوں تو آپ اپنے جی پی سے کنسلٹ کریں کہ آیا کہ یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہیں تو نہیں ہے. ٹائپ 1 میں اور ٹائپ 2 میں اگین اوور لیپ ہوتا ہے اسکن کی کنڈیشنز کا. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکینتھوسس نیگریکینس. ڈاکٹر فہیم, سٹریس, انزائٹی, اوور تھنکنگ, آپ کے تھنکنگ پیٹرنز, آپ کا برین کا بیہیویئر, یہ کتنے بڑے کنٹریبیوٹر ہیں آپ کو ہائپر ٹینشن کی طرف لے کر جانے میں یا شوگر کی طرف لے کر جانے میں؟ دیکھیں فیصل, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کاز تو نہیں کرتے, لیکن اگر جن لوگوں کو ہوگا ان کے اوپر جو افیکٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹو افیکٹ, برا افیکٹ ہوتا ہے. کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اور وہ اسٹریسفل ہے, یہ مطلب ایک ایز اے کاز تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی بہت زیادہ, ورنہ تو جو سائیکیٹرک ہاسپٹل میں سارے مریض جو ہیں وہ ڈائبٹیز کے ہوں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے اس کا کنٹرول اور وہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ سارے ہارمونز جو سیکریٹ ہوتے ہیں اسٹریس کے, کورٹیسول ہے اور اسی طرح کے جو یہ کیٹیکولامینز ہیں, ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شوگر کو بڑھاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جب اسٹریس ہوگا, انگزائٹی ہوگی, ڈپریشن ہوگا, تو وہ اس میں یہ چیزیں بڑھیں گی, تو آپ کو شوگر کی جو دوائیں ہیں وہ اس کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ کا کنٹینیوس اسی طرح کا بیہیویئر ہے تو اس کو آپ کو بڑھانی پڑیں گی وہ. لیکن اس میں رسک فیکٹر ہوتے ہیں فیصل, جس سے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ڈائبٹیز ہو سکتا ہے. جیسے کہ جو لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا رسک ہے ان کو. جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے, جن کے پیرنٹس ڈائبیٹک ہوتے ہیں, جن کے بہن بھائی کو ڈائبٹیز ہوتا ہے, یا بعض لوگوں کے جو اولاد ہیں ان کو پہلے ہو جاتا ہے, پھر اس طرح سے یہ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. اسی طرح سیڈنٹری لیونگ ہے, یعنی ایکسرسائز آپ کچھ نہیں کر رہے, کھا رہے ہیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو اس میں بھی رسک ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا ایتھنک بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے, جیسے ایشینز ہیں, افرو کیریبین ہیں, جو ان میں زیادہ رسک ہوتا ہے, کیونکہ ان میں پروپورشن جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ زیادہ ہوتی ہے ڈائبٹیز کی, تو ان کی ظاہر لنک ہوتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کو ہے یا کسی اور کو ہے, تو اس سے ان لوگوں میں رسک زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو اوور ویٹ فیمیلز ہوتی ہیں, پالیسسٹک اووری سنڈروم جو ہوتا ہے, اس میں ان کو انسولن ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے, تو اس میں ڈائبٹیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ سارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں.
جن لوگوں کی شوگرز جو اگر آپ ایک ٹیسٹ کرتے ہیں ڈائبٹیز کے لیے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ, جن کا ٹیسٹ وہ امپیئرڈ ہوتا ہے یا تو نارمل ہوگا یا اب نارمل یا ڈائبٹیز ہوگا, جن کا بیچ میں ہوتا ہے ان میں رسک ہوتا ہے ڈائبٹیز ڈیولپ کرنے کا. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ خیال رکھا جائے, ان پہ عمل کیا جائے تو یہ اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. جو فیملی ہسٹری وغیرہ ہے, جو اس طرح کی چیزیں جو چینج نہیں ہو سکتی, ان کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جیسے وزن زیادہ ہے, ایکٹیویٹی کم ہے, تو ایکسرسائز کرنے سے, وزن کم کرنے سے وہ آپ کا جو گلوکوز کنٹرول ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر راشد, یہ بتائیے گا کہ اوور ویٹ ہونا, یہ اب اوور ویٹ بعض لوگ ایسے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جی خاندانی ہے, ہم خاندانی, ہمارے یہاں موٹاپا ہے. کیا یہ موٹاپا بھی انہیریٹڈ ہوتا ہے, خاندانی ہوتا ہے, اور آپ کے ہاتھ میں کتنا ہے کہ آپ اپنا ویٹ کنٹرول کر سکیں؟ جی بالکل, جو ڈائبٹیز میں اوور ویٹ جو ہے وہ بہت ہی ایک بڑا جو ہے رسک فیکٹر ہے, اسپیشلی آپ کی جو ویسٹ میجرمنٹ ہے اس میں یہ بہت ہی ایک کنٹریبیوٹر فیکٹر ہے. اور ڈیفینیٹلی جو آپ کی انہیریٹنس میں یا آپ کے خاندان میں یہ آلریڈی اگر موٹاپا چل رہا ہے تو یہ بہت ہی جو ہے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا. تو اٹس ناٹ ایزی, لیکن اسٹل دیر از سو مچ ہیلپ اراؤنڈ. آپ اپنے فوڈ کو جو ہے پروسیس فوڈ کو کم کر دیں, جو رسک فیکٹر ہیں شوگر کی انٹیکس کو کم کر دیں, سوڈا کو کم کر دیں. اور ایون کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 5 to 10% اگر ہم اپنے ویٹ کو لیس کر لیں تو ہم بہت حد تک جو ہے نا وہ ڈائبٹیز سے بچا جا سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں. یو کے میں ایک رینج ہے, جیسے جو پری ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں, جب آپ کے جو بلڈ شوگر ہے, جو HbA1c ہے, وہ 42 ملی مول پر مول سے لے کے 47 تک جو ہے وہ لوگ پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں. اور ڈیورنگ جو رینج ہے, اس دوران آپ اپنا ویٹ کو کم کریں, مور ایکسرسائز کریں, جو سیڈنٹری آپ کا لائف سٹائل ہے 9 to 5 اس میں سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو موو کریں, زیادہ ایکسرسائز کریں, تو یہ جو پری ڈائبیٹک کنڈیشن ہے اس کو ایون ریورس بھی کیا جا سکتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے اپنی پریکٹس میں کہ بہت سے لوگ ہیں جو پری ڈائبیٹک تھے اور وہ واپس آتے ہیں, اور ان کا جو HbA1c ہے, جو بلڈ شوگر لیولز ہوتے ہیں جو ایوریج 3-4 منتھس کے بعد وہ بہت زیادہ امپروو کرتے ہیں. اس کے بعد بہت سے لوگ جو آج کل ہے وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں, اور میں نے دیکھا اپنی پریکٹس میں کہ سکسیسفلی میری کچھ کولیگز نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ہے, اور آپ بلیو کریں کہ ان کا HbA1c جو 57 تھا وہ 37 پہ آ گیا ہے. یعنی کہ اٹس اے ٹریمینڈس امپروومنٹ. نہیں, یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, ذرا یہ ہمارے ویورز کو بتا دیں یہ ہوتی کیا ہے, اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. ہمارے ہاں فاسٹنگ اور ڈائٹنگ ایک عجیب و غریب قسم کے کنسیپٹس ہیں. ہم 2 دن ڈائٹنگ کرتے ہیں, تیسرے دن اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ سب کچھ وہیں رہ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, اس پہ یہ کس طرح کی جاتی ہے؟ بہت ہی اچھا آپ کا کویشچن ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی بتا دیتا ہوں. ایک ڈائٹیشین آپ کو فردر اس میں بتا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا, دیکھیں اسلام میں تو ویسے ہی ہے, ہم ہر شروع سے ہمیں بتایا گیا بینگ اے مسلم کہ ہم 1 مہینہ فاسٹ کرتے ہیں. تو انٹرمیٹنگ فاسٹنگ جو ہے وہ اسی طرح کہ آپ 16 آور کا جو ہے وہ فاسٹ کرتے ہیں. ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹیکنیک ہوتی ہے. کچھ 16 آور کے لیے فاسٹ کرتے ہیں, وہ کچھ نہیں کھاتے, اس دوران وہ پانی وغیرہ پی سکتے ہیں, اور 8 آورز جو ہے وہ ان کے کھانے کی روٹین ہوتی ہے, اس میں 2 میلز لیتے ہیں. تو اس طرح کنٹینیوس کرنے سے جو ہے وہ آپ کا جو بلڈ شوگر لیولز ہے وہ بہت حد تک جو ہے نا وہ امپروو ہوتا ہے. اور آج کل میں نے دیکھا ہے کہ یہ ٹیکنیک بہت ہی عام ہے, اور بہت سے لوگ جو ہے اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں, اور ہم سب کو بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ایک پراپر کسی ڈائٹیشین سے کنسلٹ کر کے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو اپنانا چاہیے. اور ویسے بھی ماہ رمضان آ رہا ہے 1 مہینے تک, تو ہمیں اس کی عادت بنانی چاہیے ابھی سے. تو یہ بہت ہی اچھا ایک مہینہ ہے, رمضان سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کر لیں تو آپ فردر یوز ٹو ہو جاتے ہیں رمضان کے اندر بھی. تو بہت سی چیزیں ہیں جو پری ڈائبیٹک جو آپ کو ہوتی ہے وہ آپ اس کو ایزیلی جو ہے آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. اور مین جو
بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر راشد صاحب آپ کی طرف مزید بھی آتا ہوں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر فہیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اسموکرز میں کس حد تک یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا شکار ہو جائیں؟ فیصل اس میں اگین وہی رسک فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ پلے کرتے ہیں, اور اسموکرز میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس میں یہ پوری باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے اسموکنگ جو ہوتا ہے, اور اگر کوئی ڈائبیٹک ہو اور وہ اسموک کر رہا ہو تو وہ کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے اسموکنگ کے ایفیکٹس جو ہیں کہ وہ ساری آرٹریز جو ہیں ان کو وہ آہستہ آہستہ سکڑتے جاتی ہیں وہ اور بلاک کر دیتا ہے, اور جب یہ بلاکیج ہوتی ہے آرٹریز کی جس جسم کے حصے میں ہوتی ہے, جیسے اگر برین میں ہوتی ہے تو وہ اسٹروک ہو جاتا ہے, فالج جسے ہم کہتے ہیں, اگر دل میں ہوتی ہے تو وہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اور اگر ٹانگوں میں ہوتی ہے تو وہ ٹانگوں کا گینگرین وغیرہ ہو جاتا ہے, آنکھوں میں ہوگی تو وہ پھر آنکھوں کی ویژن جو ہے کم ہو جائے گی, روشنی کم ہو جائے گی, کیونکہ بلائنڈنس بھی یہ ڈائبٹیز کافی بہت زیادہ مریض ہیں جو ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں جو بلائنڈ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کڈنی کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک تو اس کا فنکشن وہ ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ سرکولیشن میں بھی پرابلم ہوتا ہے. تو اسموکرز ایز سچ ایک رسک فیکٹر ہے, ایک بری عادت ہے اور بہت سی بیماریاں کرتی ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسموکنگ کا ڈائریکٹ لنک ہے ڈائبٹیز سے, لیکن یہ صحت کے لیے بری ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ بھئی آپ کو شاید ڈائبٹیز ہو, تو یہ ضروری ہوگا کہ یہ ایسے سمٹمز پہ نظر رکھی جائے گا, اور اگر ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے چیک کیا جائے. جس طرح تھکن کا ہونا, آپ نے بھی یہی بتایا, پیشاب کا بار بار زیادہ آنا, پیاس لگنا, بھوک کا لگنا بہت زیادہ, اور ویژن کا بلرنگ آف دا ویژن ہونا, جو زخم اگر ہو رہا ہے اس کا سلو ہیلنگ ہونا. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ڈاکٹر صاحب ایک آپ جو بات کر رہے ہیں آن لائٹر نوٹ ہی میں بات کروں گا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سمٹمز آپ بتا رہے ہیں کہ ہر دوسرا شخص یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کہیں بلر ہو رہا ہے, وہ اکتاہٹ بھی ہو رہی ہے, پیاس بھی زیادہ لگ رہی ہے, اور پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس کے سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, وہ سارے ٹھیک ہوتے ہیں. یہ بھی ایک چیز رہتی ہے. تو پھر بسائڈ ریزن کیا ہوتی ہے کہ انسان پھر ایسا جب اس کی رپورٹس ٹھیک آ رہی ہیں اور پھر اس کے باوجود اس میں اکتاہٹ ہے, اس کو تھوڑا بلر نظر آ رہا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں, یہ اگر آپ ویسے جنرلی بات کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے یہاں بعض لوگوں کو تھوڑا سا وہم بھی ہوتا ہے, تو وہ لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر ڈائبٹیز سے اگر ریلیٹ کریں اس کو, تو جو لوگ ہائی رسک کہلائیں گے, میں ان کو گروپ کروں گا ہائی رسک میں, جو تو ان لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. جیسے جو لوگ اوور ویٹ ہیں, ٹھیک ہے, اوور ویٹ ہیں, جن کی فیملی ہسٹری ہے, جن کی فیملی میں لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, اور جو کہ ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے. ہمارا ظاہر ہے ہم ایشینز ہیں تو اس میں آتا وہ آٹومیٹکلی ایک رسک فیکٹر ہو جاتا ہے. اور اگر کبھی بلڈ ٹیسٹ ہوا ہے اور وہ تھوڑا گڑبڑ آ رہا ہے, جیسے امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنٹ کہتے ہیں یا پری ڈائبیٹک اس کو کہتے ہیں, تو اگر وہ ایسے لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. ہر ایک کے لیے یہ سمٹم تو بہت کامن ہے نا, کہ تھکن محسوس ہونا, تو یہ ہر ایک کے لیے اتنا وہ نہیں ہے, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری باڈی کا A to Z ٹیسٹ. جی بالکل ٹھیک ہے. جو کامن ٹیسٹ ہے وہ HbA1c کہلاتا ہے, ہیموگلوبن A1c, اور وہ آپ کو ایوریج ایک بتا دیتا ہے, اور اس سے ڈائگنوز ہو سکتا ہے سمپٹم وہ اور بلڈ ٹیسٹ. میں ذرا ڈاکٹر حسن کی طرف بھی جاؤں گا. ڈاکٹر حسن, فزیکل ایکٹیویٹی, ایکسرسائز, کتنا بڑا ان کا عمل دخل ہے اس سارے معاملے میں, کہ اگر آپ ایک روٹین بنا لیں اور آپ باڈی کو تھوڑا اس کی اسٹرینتھ ایکسرسائز کریں تو آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. روٹین کا بیسک کویسچن ہے کہ روٹین کا کتنا بڑا فیکٹر ہے, کنٹریبیوشن ہے آپ کو ڈائبٹیز ہونے سے بچانے میں. اٹس اے ویری گڈ کویسچن. پہلے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز آپ کے نارملی اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے, انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے, کہ باڈی میں آپ کے جو فیٹ زیادہ ہے, ویٹ زیادہ ہے,
تو انسولین آپ کی ریزسٹنس ہو رہی ہے، اور ٹائپ 1 جو ہے آپ کے انف انسولین نہیں بن رہی. روٹین کا جو تعلق ہے وہ فرسٹ آف آل کہ اگر ہم ایک فٹنس روٹین بناتے ہیں اور اپنے آپ کو تھن لین رکھتے ہیں اور فیٹ کنٹینٹ باڈی میں کم ہوتا ہے ہمارا، تو اس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو نمبر 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے پریونشن میں یہ. نمبر 2 جنرلی آپ کی باڈی کو ایک روٹین چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر ڈفرینٹ ہارمونز ہیں، انزائمز ہیں، آپ کا سلیپ ویک سائیکل ہے جس میں آپ کے جو سلیپ ہارمونز ہیں، ویک اپ ہارمونز ہیں جس میں سلیپ میں آپ کے میلاٹونن ایک ہارمون ہے، ویک اپ ہارمون آپ کا کورٹیسول ہے، آپ کے ڈائجسٹیو ہارمونز اور انزائمز علیحدہ ہیں. تو وہ باڈی ایک سسٹم سے، ایک روٹین سے اس کو چل رہی ہے، اس کی اپنی ایک بایولوجیکل کلاک ہوتی ہے. اگر ہماری روٹین سیٹ نہیں ہوتی تو وہ ہارمونز، وہ انزائمز جو اس کی بایولوجیکل کلاک ہے، اگر ہم اس کے اگینسٹ جانا شروع کرتے ہیں تو وہ باڈی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کرتی. فار انسٹنس کہ آپ کے میں ہمیشہ ہیئر فال کے لوگوں کو بات کرتا ہوں کہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو نائٹ ٹائم میں ریلیز ہوتا ہے، اینڈ دیٹ کنٹریبیوٹس ٹورڈز یور ہیئر گروتھ، اور وہ ہمیشہ ڈارک نہ سلیپ میں ہوتا ہے. اگر آپ یو سلیپنگ ٹورڈز ڈے ٹائم اینڈ دیر از سم لائٹ اینڈ ایون ان نائٹ ٹائم یو آر سلیپنگ ود سم لائٹ آن، تو وہ ہارمون اس طریقے سے ریلیز نہیں ہوتا، ہینس آپ کی ایئر کوالٹی آف سلیپ پور ہوتی ہے. اور نمبر بی ہیئر فال، یو سی میل پیٹرن بالڈنس، فیمیل پیٹرن بالڈنس. سیم ود ڈائبٹیز، آپ کے جو ڈفرنٹ ادر، جس طرح ہم نے پہلے کورٹیسول کی بات کی ہے، کورٹیسول کی جو اسپائک ہوتی ہے وہ ڈے ٹائم میں ہوتی ہے، وہ آپ کے میٹابولزم کو بھی ہیلپ کرتی ہے اور اسپائکس بھی کرتی ہے ڈفرنٹ ادر ہارمونس کی. تو اگر آپ نائٹ ٹائم میں جاگ رہے ہیں، اس کی اسپائک نہیں ہو رہی اور آپ کھا رہے ہیں اس ٹائم پہ، تو اس کی وجہ سے وہ سارا کچھ جو کھا رہے ہیں وہ میٹابولائز نہیں ہو رہا، وہ آپ کی باڈی کے اندر ایکومولیٹ ہو رہا ہے، ہینس انسولین ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے. تو اٹس بیسکلی گوئنگ اگینسٹ. اینڈ the other thing is کہ یہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کو بہت اچھا، جس طرح ہم نے شروع میں اسٹارٹ میں بات کی کہ مینٹل ہیلتھ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور فزیکل ویل بینگ میں ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز، اسکن پرابلمس، بون پرابلمس. تو وہ آل، جس طرح آپ نے کہا کہ جنرلی لیتھارجک لوگ فیل کرتے ہیں، لو موڈ، بلری ویژن، لاٹ آف ٹائمز اٹس کنٹریبیوٹنگ. The contribution is from lack of routine, from the social factors, environmental factors as well. So yes, routine is very important. ڈاکٹر راشد صاحب، ڈاکٹر فہیم صاحب نے بتایا تھا کہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کو بھی ایک خاص قسم کی ڈائبٹیز ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ کیا وہ صرف اس انٹرول کے دوران ہیں جب تک وہ پریگننٹ ہیں، یا وہ مستقل کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہیں؟ نمبر 2، اگر کوئی خاتون وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے اور اس کے بعد وہ پریگننسی کیری کرتی ہے تو یہ کتنا بڑا رسک فیکٹر ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ڈائبٹیز کی ایسے جیسے ڈاکٹر فہیم نے بتایا کہ ایک قسم جو ہے وہ جسٹیشنل ڈائبٹیز بھی ہے. تو یہ پریگننٹ جو عورتیں ہیں ان کو ڈیورنگ پریگننسی جو ڈائبٹیز ہوتی ہے، ان کے بلڈ شوگر جو ہے لیول جو ہے وہ اسپائک کر جاتے ہیں. تو موسٹلی جو ہے جو ونس پریگننسی جب ہو جاتی ہے تو 50% جو جن کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے، 50% ان عورتوں میں رسک ہوتا ہے ٹو بیکم ٹائپ 2 ڈائبیٹک. تو اس کے لیے ان کو 6 to 12 ویک جو ہے نا نارملی اپنی بلڈ شوگر جو ہے وہ دوبارہ جی پی کے پاس جا کے اس کو چیک کروانا چاہیے پریگننسی کے بعد، اور اسپیسیفکلی اپنے ویٹ کو جو ہے نا وہ مینٹین کرنا چاہیے پریگننسی کے بعد. اور ایون کے بعد میں ایز کے ان پہ ایک نارمل جن کو پریگننسی کے دوران جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے اور جن کو ہے 50% وہ زیادہ رسک کیری کر رہی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈاکٹر فہیم، یہی سوال آپ سے ہے. 50% جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، تو ان لوگوں کو زیادہ احتیاط، وہ ظاہر رسک گروپ میں آ جاتی ہیں تو ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اپنا باڈی ویٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پریگننسی میں پھر یہ بات کیئر ہے، پریگننسی کے دوران بھی یہ ہے کہ اس میں جو ہائی شوگر لیولز ہیں اس سے بچہ جو ہے اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، تو اس میں بھی کمپلیکیشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں.
تو یہ ان لوگوں کا کیئر جو ہے جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں یا جن کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتا ہے ان کا کیئر بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. عام جو نارمل پریگنینسی میں ان کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اور ڈلیوری کے بعد جیسا کہ ابھی بتا رہے تھے ڈاکٹر راشد کہ اپنا ویٹ مینٹین کرنا چاہیے, فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے, اور اس میں تھوڑی بہت ایکسرسائز. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی جم میں جوائن کریں اور کریں, گھر میں بھی ایکسرسائز ہو سکتی ہیں تھوڑی بہت اس طرح کی, جس سے آپ کی باڈی کی مسلز جو ہیں وہ ایکٹیو رہیں. واک کریں, برسک واک ہے, اور جو ایکسرسائز بائکس ہیں وہ یوز کی جا سکتی ہیں گھر کے اندر ہی. تو اس میں وہ باڈی ویٹ مینٹین کرنا, اور باڈی ویٹ مینٹین کرنے کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کولیسٹرول وغیرہ کنٹرول میں آتا ہے, بلڈ پریشر بھی امپروو ہوتا ہے. تو یہ سارے بینیفیشل افیکٹس ہوتے ہیں آن دا ہول باڈی اگر یہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے, ایکٹیو رہا جائے. اور کیونکہ یہ آلریڈی رسک پہ ہیں 1 اور 2 جو ہیں دے ڈیولپ ڈائبٹیز, تو ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح ہے. جی ڈاکٹر راشد, میں آپ سے یہ بھی سوال میرا آپ سے تھا کہ اگر آلریڈی کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, ڈاکٹر حسن آپ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے, کوئی خاتون ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور اس کے بعد وہ پریگننٹ ہوتی ہے یا پریگننسی کیری کرتی ہے, تو کتنا رسکی ہے اس کے لیے, اس کی صحت کے لیے اور بچے کے لیے؟ ہاں, یہ امپورٹنٹ ہے کہ کون سے ٹرائمیسٹر میں پریگننسی میں اگر ڈائبٹیز آ رہی ہے تو اٹس ویری نارمل اسپائک آف ہائی جو شوگر لیولز ہوتے ہیں, جسے پریگننسی ایسوسیٹیڈ ڈائبٹیز جو کہتے ہیں. اگر آپ کی پریگننسی سے پہلے ڈائبٹیز نہ ہو, پریگننسی ایسوسیٹیڈ ڈائبٹیز ہو, تو اس میں اتنے ہائی رسک چانسز نہیں ہوتے اگر ارلی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں آ رہے ہیں. You see آپ کی جو مڈ وائف ہوتی ہے وہ that gets in contact with the endocrine people, and endocrine جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ڈائبٹک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, they see کہ if you need medications at that point or not, آیا کہ آپ کو وہ ان کے پاس different levels ہوتے ہیں. Depending upon that they see if you need insulin اور آپ کو anti diabetics کی ضرورت ہے. So normally it's not very high risk if it's slightly above or it's diabetes associated with pregnancy. But if it's uncontrolled, اگر اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے یا کنٹرول نہیں کر پاتے, then yes, then that can be a little dangerous for the baby and the outcome of the pregnancy and during the birth of the baby. تینوں میں نقصان ہو سکتا ہے. The important thing is we catch it early, monitor it اور اس کو کنٹرول کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے گا ڈاکٹر راشد کہ اب جو ایج بریکٹ ہے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان لوگ ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. اوور ویٹ لوگوں میں یہ کامن ڈیزیز ہے. کرنا کیا چاہیے ایک ہیلدی, آپ کے اگر آپ موروثی طور پہ بھی آپ کے پیرنٹس کو بھی ہے اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو کرنا کیا ہوگا آپ کو؟ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر, تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب. ان کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کرتا ہوں, اور جیسے کہ آپ نے کہا ہے جو لارمی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ لیس دین جو ایج کے لوگ ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے ڈائبٹیز ہو گئی ہے, اور یو کے میں اراؤنڈ 1 ملین کے قریب لوگ ہیں yet to be diagnosed, which means کہ وہ ابھی فارملی ڈائگنوز ہی نہیں ہوئے. تو تقریباً 2.4 ملین جو لوگ ہیں وہ ہائی رسک پہ ہیں, اور یہ اس طرح پھیل رہی ہے کہ بائی 2030 جو ایوری 3 سے 1 جو ہوگا انسان اس کے ہائی رسک پہ ہوگا. اور اس کے ریٹس اتنے الارمنگ ہے یو کے اندر کہ آلموسٹ 5 ملین لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم ڈائبٹیز کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں. تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہے, اسی طریقے سب سے پہلے ہمیں کرنی ہے. I'm not trying to scare anyone here, لیکن ہاسپٹل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویکلی جو ہے ڈیو ٹو ڈائبٹیز 184 ایمپوٹیشنز آ رہی ہیں, 770 کے قریب اسٹروک آ رہے ہیں, 590 کی ہارٹ اٹیک آ رہی ہیں, اور مور دین 2000 جو ہے وہ ہارٹ فیلئر کے ساتھ آ رہے ہیں. اور ان کی جو آپ پیچھے دیکھتے ہیں مین جو بات روٹ کو کہیں نہ کہیں جا کے
ڈائبٹیز سے ملتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ UK کے اندر بہت ہی اچھی ایک ویب سائٹ ہے diabetes.org.uk. وہاں پر نا ایک رسک کیلکولیٹر ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا نو یور رسک. تو میں ابھی پروگرام سے آنے سے پہلے وہ کہہ رہا تھا آلموسٹ مور دین 2.9 ملین لوگوں نے جا کے وہاں پہ اپنا جو ہے وہ رسک فیکٹر جو ہے وہ کیا ہے. اس میں وہ آپ سے بہت ہی سمپل کوشچن جو ہے وہ پوچھتے ہیں, آپ کی ایج, آپ کا ویٹ, آپ کے ویٹ نہیں ہے, اور آپ کی ایتھنیسٹی. وہ اس کے مطابق وہ آپ کا رسک فیکٹر جو ہے اسکور جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. ڈاکٹر فہیم صاحب, آپ کی طرف سے جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو لوگ ابھی ڈائبٹیز کے شکار نہیں ہوئے لیکن وہ اوور ویٹ بھی ہو رہے ہیں, روٹین بھی اب نارمل ہے, کیا کرنا چاہیے انہیں کہ تاکہ یہ مرض, اس مرض سے بچا کیسے جا سکتا ہے کہ آپ اس کے شکار ہی نہ ہوں؟ اس میں یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اس میں ہمارا جو فوڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کنٹریبیوٹ فیکٹر ہے. جو پروسیسڈ فوڈ ہے کم سے کم استعمال کریں, شوگر والی چیز بالکل جو ہے کم یوز کریں, جو ہمارا سوڈا ہے اس کو بالکل کم کریں, اور اسپیسیفکلی جو اپنا ویٹ ہے اس کو ایٹ لیسٹ 10% جو ہے نا اس کو ریڈیوس کریں. اور اس کے جو سائنس ہے سمٹمز ہیں ان کے اوپر جو ہے نظر رکھیں. اور جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا, اگر آپ کے پیرنٹس ڈائبیٹکس ہیں اور اسپیسیفک ایتھنیسٹی آپ بہت زیادہ رسک پر ہیں, تو آپ اس چیز کو مانیٹر کریں, ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کریں, اور ایک ہیلتھی اینڈ ایکٹیو لائف اسٹائل اس کو اپنائیں, جو ہے بچا جا سکتا ہے. اس کی سائنس اور سمٹمز میں بہت ہی ایزی ہے جو میں اکثر اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں, وہ ہے سپورٹی, جس میں تھرسٹی ہے, آگے ہم پہلے بھی جانتی ہے, تھرسٹی ہونا, بار بار ٹوائلٹ آنا, ٹائرڈ ہونا, اور تھنر ہونا. اگر آپ وداؤٹ اینی ریزن ویٹ لوز کر رہے ہیں, ان چیزوں پہ نظر رکھیں. کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. تو آپ اس کو جو ہے وہ قابو کر سکتے ہیں, اور سم انسٹنس یو کین کمپلیٹلی ریورس ایز ویل جو آپ کی پری ڈائبٹیز ہے. جی ڈاکٹر حسن, آپ کیا سجیسٹ کریں گے ویورز کو؟ جی سوری, آپ کا کوشچن میرا سوال یہ ہے کہ ہاں جی, بچا کیسے جا سکتا ہے اس سے, اگر آپ کو ابھی تک یہ ڈائبٹیز نہیں ہوئی ہیں, اور خدا نہ کرے کہ ہوں بھی, لیکن پھر بھی احتیاط کون کون سی کرنی چاہیے؟ جی, آپ کو سب سے پہلے تو اپنے رسک فیکٹرز کو پتہ ہونا چاہیے. جس طرح پہلے ڈسکس کیا کہ امپورٹنٹ رسک فیکٹر اس میں ویٹ ہے. تو اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے, ویٹ کم کریں. اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں, اسموکنگ کو بند کریں. اگر آپ میں, جس ہم نے پہلے ڈسکس کیا, اسٹریس ہے آپ کی لائف میں, تو آپ اپنی لائف میں اسٹریس کریں, کم کریں. اپنی لائف میں ایک روٹین لے کے آئیں. شوگر انٹیک, بیسکلی کاربوہائیڈریٹس کی ہم بات کرتے ہیں, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کی جو ہے انٹیک کم کریں. اگر آپ نے میٹ کھانا ہے تو لین میٹ یا وائٹ میٹ کی طرف اپنا رجحان زیادہ کریں, وہ کھانے کی کوشش کریں. چاول, روٹی, ان کا انٹیک کم کریں. سیلیڈ, فروٹس, ان کا انٹیک کوشش کریں کہ زیادہ. فروٹس میں بھی اوبیسلی جو سمپل جو شوگرز ہیں والے فروٹس ہیں ان کو کھایا جائے. اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ اپنے ایکسرسائز کیے جائے. جس طرح ہماری جو پرانے لوگ تھے وہ زیادہ گھی بھی کھاتے تھے اور گوشت بھی کھاتے تھے اور سب کچھ کھاتے, لیکن وہ ورک آؤٹ ان دا سینس کہ وہ کھیتوں میں جاتے تھے. دے یوز ٹو واک اے لاٹ اینڈ گو ٹو ورک. وہ آپ ورک آؤٹ جو آپ کھا رہے ہیں اس کو, ایز لانگ ایز یو آر برننگ دیٹ آؤٹ. جی, تو آپ ایگزامپل آف وسیم اکرم از دیئر. وسیم اکرم آپ دیکھیں اپنی ڈائبٹیز کے ساتھ بھی ہی واز ون آف. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر حسن مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر فہیم مختار صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر راشد ریاض صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. فیصل عباسی کو